بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، رمضان المبارک جو ہے یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نہ کہ گناہ کمانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی بعض لوگ نادانی میں 2 کبیرہ گناہ کر جاتے ہیں۔ رمضان میں مساجد میں یا بیت الخلاء میں رش ہوتا ہے، تو بھائی بیت الخلاء میں اپنی نجاست چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا، ایذا دینا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے خاص طور پہ نشاندہی کری کہ بیت الخلاء میں نجاست چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہمیں اس چیز کا خیال نہیں ہوتا۔ جو شخص ایسا کر رہا ہے وہ جو ہے اپنے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اگر آپ بیت الخلاء میں گئے ہو تو آپ کے ذمہ ہے کہ آپ پانی بہا کر نکلو۔ ایک آدمی روزے میں ہے اور اس کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ ایک تو اس سے بچیں۔ دوسرا گناہ کہ بھئی رمضان میں مساجد میں رش ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ بھئی پہلی صف یا دوسری صف کی لوگ دوڑ لگاتے ہیں، کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں پہلی صف مل جائے۔ تو اس کے لیے ایسا نہ ہو کہ پہلی صف میں جگہ ہو آدھے بندے کی اور ایک موٹا تازہ بندہ زبردستی اندر آ گیا، اور بارہا ہم نے ایسا دیکھا ہے۔ 2 دن پرانی بات ہے، ہم رمضان میں جو ہے تراویح کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، پہلی رکعت تھی، تو پہلی رکعت میں میرے برابر میں ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس کی الٹے ہاتھ پہ آدھے بندے کی جگہ تھی، ایک اچھا خاصا پہلوان قسم کا بندہ زبردستی صف میں گھس گیا۔ اب الٹے ہاتھ والے بھی دائیں بائیں ہوتے چلے گئے، سیدھے ہاتھ والے بھی دائیں بائیں ہو گئے، اس کی جگہ بن گئی، مگر کیا نقصان ہوا؟ 8 سے 10 بندوں کو پورا سکڑ کے جو ہے نا نماز میں کھڑا ہونا پڑا۔ پوری نماز میں ان کا دھیان جو ہے سکڑنے میں تھا کہ کسی طریقے سے میرے کندھا دوسرے بندے کے کندھے کو جو ہے تکلیف نہ دے۔ ظاہری بات ہے، اکرام میں مسلم کا حکم ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو پہلوان قسم کا بندہ نماز میں داخل ہوا وہ تو سلام پھیرنے کے بعد بیٹھا رہا۔ میرے برابر والا بندہ جو تراویح میں اہتمام سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلی صف میں ہی تراویح پڑھے، وہ بیچارہ سیدھا سادہ شریف قسم کا بندہ، اس بیچارے نے سلام ہوتے ہی وہ پیچھے ہٹ گیا، پیچھے کی صفوں میں چلا گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کے عمل سے دوسرے آدمی کو نماز میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اگر نماز میں کوئی بندہ بدعا دے دے کہ یار اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے کہ اس کی وجہ سے میری نماز خراب ہوئی، یعنی ایک بندہ، آپ مشاہدہ کریں، سوچیں، بعض اوقات ایک بندہ 8 آدمیوں کی 4 دائیں 4 بائیں کی نماز خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کب؟ کہ آدھے آدمی کی جگہ ہے اور ایک پورا آدمی اندر داخل ہو جائے۔ ہرگز ایسا نہ کریں۔ اگر آدھے آدمی کی جگہ ہے تو دبلے پتلے بندے کو آگے پیچھے کی طرف دیکھ کے آگے بلائیں۔ اگر کوئی دبلا پتلا بندہ نہیں ہے تو کیا کریں؟ الٹے ہاتھ پہ جو بندے ہیں وہ جو ہے سیدھے ہاتھ پہ آ جائیں اور جگہ کو پور کر دیں، اور آخر میں صف کے آخر میں تھوڑی سی جگہ رہ جائے گی، وہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، وہاں پہ کوئی پیچھے سے بچہ موجود ہوگا تو آ جائے، ورنہ اس جگہ کو خالی رہنے دیا جائے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ کما رہے ہوں، ہماری نماز بھی میں بھی ہمیں کوئی بدعا دے رہا ہو کہ دیکھو اس بندے کی وجہ سے ہم سب کی نماز خراب ہوئی، اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون بندہ بیچ میں داخل ہوا ہے، کس بندے نے یہ حرکت کی ہے، لیکن اکرام اور اخلاق کی وجہ سے کوئی بولتا نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ کسی بندے کے آنے پر دوسرا بندہ اگر سمٹ جاتا ہے، جگہ دے دیتا ہے، سرک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر خوش ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر کوئی ایک بندہ مسجد میں آ رہا ہے، صف میں آ رہا ہے، تو سرکنے پہ بھی اجر ہے، لیکن سامنے آنے والا بندہ بھی یہ خیال کرے کہ بھئی میرے آنے سے جگہ تنگ تو نہیں ہو جائے گی۔ تو بھئی کوشش کریں رمضان میں ان دونوں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمیں سال ہو گئے ہیں لوگوں کو یہ دوسرا والا عمل اور پہلا والا عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، مگر پڑھے لکھے لوگ بھی یہ حرکت کرتے ہیں کہ جگہ کم ہے پھر بھی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔